واللہ کیا مقام ہے شیان حیدر کرار کا اگر ہم خود کی معرفت حاصل کریں۔ حسین بادشاہ کی نظریں ہم جیسے گناہگاروں کے چہروں کی طرف ہے۔ ہم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حسین بادشاہ کا رخ انور موڑ کے علیہ السلام کے لیے منتظر۔ مولا ہمیں توفیق دیجیے گا کہ جب ہم اکبر کو روئیں تو زینب عالیہ کو رکھ سکیں۔ ہمیں توفیق دینا کہ حسن کی بیوہ کے ارمانوں کو اٹھاتے ہوئے ہمارے دل میں حب دنیا نہ آئے۔ ہم جب جناب رباب کو اس کے بیٹوں کا پوسا دیں گے تو ہمیں اپنے بچوں کا غم یاد نہ آئے، ہمیں صرف اپنا رونے والا بنا دے، ہمیں حب دنیا سے پاک کر دے والا۔ ہم نیت کرتے ہیں قربت اللہ، اس پہلی محرم میں داخل ہوتے ہیں اور اس عذاب کی نیت کرتے ہیں مولا ہمیں سرخرو کرنا اس ماں کے سامنے کہ جس کے ہاتھوں میں رومال ہے اور وہ ایک صدا دیتی ہے شیر۔ میرے بیٹے کے زخم بڑے گہرے ہیں، خدا ہمیں معرفت کے آنسو بہانے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کہ ہمارے گناہ کردہ کیے ہوئے گناہوں والی جب آنسو ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ آنسو مرہم نہیں بنتے ہیں بلکہ غم کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار ہماری حاجتوں کو قبول کرے، ہماری ریاضتوں کو قبول کرے، ہماری نیت میں درستگی لے کر آئے، ہمارے بدنوں ہمارے اللہ کو اتنا پاک کر دے کہ وہ حسین بادشاہ کی ماں کی نیابت میں مجلس عزا کی مقاصد کو حاصل کر سکے۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی عظمت میں بلند تر صلوات۔ حمد ہے اس رب متعال کی جو اپنے بندوں کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا، جو اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جب سارا زمانہ اسے تنہائی کے کپٹیروں میں پھینک دیتا ہے وہاں جا کے صدا دے کے کہتا ہے کہ میں تو کب سے میرے ساتھ تھا، کب سے مجھ پہ توجہ کیے ہوئے تھا، میں کب سے منتظر تھا کہ تو گناہوں میں چلتا ہوا کب تک تو دیکھتے رہا کہ عذاب کی بارشیں کس طرف سے ہو رہی ہیں۔ وہ پروردگار جس نے ہمیں وہی عشق عطا کیا جس کا عاشق وہ خود تھا، وہ خود بھی آل محمد کے دروازے سے عشق کرنے والا تھا، اس نے گواہی دی ہے کبھی فطرت کو سمائی بنا کے بھیج کے، کبھی جبرائیل کو سلامی دیتا ہوا بنا کے بھیج کے، کبھی ستارے کو ماتھے کے بل اترتا ہوا بھیج کے بتایا ہے کہ میرا عشق کا دروازہ کیا ہے، اور اس کے بعد معراج کی بلندی پہ اپنے حبیب کو بلند کر کے بتایا کہ میں پردہ وحدت کے پیچھے علی کے لہجے میں بتا
کہ امام کے آمد کا وقت قریب ہے، مجھے بالکل خاموشی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں امام کی آمد کا وقت قریب ہے اور بی بی میں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اس وقت ایک درود پڑھے محمد والے محمد انتہائی سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اتنی آواز سب تک آخر تک آ رہی نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا بی بی صفیہ نے کہ بی بی میں کوئی آثار نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا امام حسن عسکری سے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بچے کی آمد ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا یہ قائم کی آمد ہے۔ کس کی آمد ہے؟ قائم کی آمد ہے، جو قائم ہو جائے گا، جس کا نظام قائم ہو جائے گا۔ بی بی فرماتی ہے میں پوری رات جناب نرجس خاتون کو دیکھتی رہی، صبح کے وقت تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، میں دیکھوں گی یہ جملہ جہاں تک ڈلیور ہوتا ہے اور سمجھ آتا ہے مجھے آپ رسپانس دیں گے اس کا درود کی صورت میں۔ بی بی فرماتی ہیں میں صبح سے چند ساعتوں پہلے میری آنکھ لگ گئی، اور جب صبح کا سورج نمودار ہونے والا تھا تو اس صبح صادق کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نومولود ہے جو مصلی عبادت پہ، اور اس کی ماں ہے جو مصلی عبادت پہ ہے، اور صدا آ رہی ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، اور اس کے بعد اس بچے نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، اور اس کے بعد اس بچے نے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد صدا دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین، وہ گواہی دیتا جا رہا تھا۔ بی بی فرماتی ہے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ہم اس امام کے ساتھ ہیں، وہ امام کا دن خاص ہے آج، ریاضتیں کیجئے اس جمعۃ المبارک کے دن، امام سے استغاثے کیجئے، امام سے التجائیں کیجئے، امام سے فریادیں کیجئے، اور دیکھیے یہ وقت ملا ہے، قدر کیجئے اس وقت کی، فرش عزا پر آئے۔ فرمایا امام نے کبھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، مجھے بہت توجہ چاہیے، تھوڑی سی یہ تمہید میں آپ سب کی توجہ چاہیے، امام نے کبھی ماں کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ ہر امام کی ایک انگشت سے شہد اور ایک انگشت سے دودھ برآمد ہوتا تھا، کیونکہ دودھ بچہ اس لیے پیتا ہے تاکہ اس کے دانت بن سکے۔ جو امام رزق دیتے ہیں کسی کو تو وہ ماں سے بھی رزق اپنا حاصل نہیں کرتے ہیں، اپنے دہن میں امام اپنی انگلی کو رکھ کے وہاں سے خوراک حاصل کرتے تھے۔ دینے والا امام زمانہ، سننے والا امام زمانہ۔ آج میں نے آپ کو رجوع پر ایک بات بتانی ہے، جو خدا کرے کہ آپ سب کی توجہ ہو جائے، اس اندھیرے میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، میری آوازیں آپ کے کانوں تک آ رہی ہیں اور بالکل سیدھا میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ گردنیں موڑ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے بالکل نظر آ رہی ہے، تو بالکل توجہ کیجئے۔ بے توجہی ہی جو ہے دراصل نہ دعائیں قبول ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ خدا ہماری روحوں کو پاک کرے، ہمارے جسموں کو پاک کرے، ہمیں مانگنے کے سلیقے عطا کرے۔ ایک درود پڑھے محمد والے رجوع پہ ایک واقعہ، اس کے بعد میں سمیٹ دوں گی موسم کے مطابق کیونکہ مجھے آگے نکلنا ہے۔ اب سب کی توجہ ہے، ہاں نہ میں مجھے اچھے بچوں والی ہاں سنائیے، توجہ ہے؟ آپ تیار ہیں؟ یہ سیڑھیوں سے آتا ہوا پانی دیکھنا چاہتے ہیں سارے؟ تیار ہیں سارے؟ الحمدللہ۔ رجوع کے لیے ایک شخص تھا، مدینے میں آیا۔ کہاں آیا؟ مدینے میں۔ میں آ جاؤں اپنے وہی پرانے طریقے پہ کیونکہ بالکل مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ لوگوں میں۔ کہاں آیا؟ مدینے میں آیا۔ سب کی
حدیث کہاں آیا؟ کون سے شہر میں؟ سلامت رہے خدا آپ کو بین الحرمین میں بیٹھ کے مجلس سننے کی توفیق دے۔ ہر صدا دینے والے کو، درود پڑھنے والے کو، چل کے اس فرش عزا پہ آنے والے کو خدا کربلا کا ظاہر بنائے۔ مدینے میں وہ اپنے امام سے ملنے کے لیے آیا، بہت توجہ، لیکن مدینے میں لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایسا لاک ڈاؤن تھا کہ امام سے صرف ملنے پر پابندی تھی۔ یہاں تو ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ کہیں کرونا نہ ہم تک آ جائے، لیکن وہاں لاک ڈاؤن ایسا تھا کہ وہ امام تک رسائی کو ناممکن بنا رہے تھے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اگر ہم ایک ہی بار توجہ سے بات سن لیا کریں تو پھر دقت نہیں ہوتی۔ آگے 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 سر، مولا رضا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس سے ملنا چاہتا ہوں؟ میرے مولا رضا سے وہ ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میرے مولا رضا سب کی سمجھ میں آئے۔ اللہ کرے کہ میرے مولا رضا سے سب کو عشق ہو جائے۔ اللہ کرے کہ میرے مولا رضا سے آپ سب کی ملاقات ہو۔ اللہ کرے کہ میرے مولا رضا کے صحت میں آپ سب کو سجدے نصیب ہوں۔ اللہ کرے کہ میرے مولا رضا کی بہن کا واسطہ آپ سب دے شفا کی جالی کو تھام کے۔ اللہ کرے کہ میرے مولا رضا کی تربت سے جا کے مت ہوں آپ سب۔ خدا برکتیں عطا کرے میرے مولا رضا کو۔ ملاقات اس نے کس سے کرنی تھی؟ میرے مولا رضا سے۔ مدینے میں آیا، کہا، کسی سے پوچھا امام رضا سے ملنا ہے۔ کس سے ملنا ہے؟ امام رضا سے۔ پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی، کس سے ملنا ہے؟ سلامت رہے، امام رضا سے ملنا ہے۔ لیکن ایک شخص نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہاں تو شدید لاک ڈاؤن ہوا ہے، امام سے تو کوئی بھی نہیں ملنے دے گا، امام سے ملاقات کا تو کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی میں شہر چھوڑ کے آیا ہوں، میرے پاس مسئلہ ایسا ہے، میرا گھر برباد ہو جائے گا، مجھے تو ہر صورت میں امام سے ملنا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم چلے جاؤ یہاں سے واپس، کسی بھی صورت میں تم امام سے نہیں مل سکتے۔ اب جب بندہ کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بندہ پریشان ہو کے اپنے اندر کے لاک ڈاؤن میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ عام ہمارا مسئلہ ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا اوپر سے جا رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ؟ کھانا تو کرے مجھے معلوم ہو کہ زندہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، پر محمد والے محمد صلوات۔ اس شہر میں آیا
اس کے ساتھ فائنل کہا اب سبزی کے ساتھ اپنے جسم کے کپڑے بھی دے، تو میرا لباس دے دے، میں تیرا لباس۔ وہ حیران رہ گئے، لباس کہاں؟ سبزی والے کا لباس سزا دینے والے نے پہن لیا، سبزی والے نے سزا دینے والے کا لباس پہن۔ اب وہ سبزی کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے مدینے میں انٹر ہو گئے۔ جتنے سپاہی لاک ڈاؤن بنا کے کھڑے ہوئے تھے، اس سے پہلے اس نے سبزی والے سے کہا ہاشمی محلے جاتا ہے، کہا جاتا یہ چل پڑا۔ اب سپاہی اسے روک رہے ہیں، یہ نیا سبزی والا ہے، امام تک نہ پہنچ جائے۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جتنی بھی بندشیں بن جائیں، جب آپ کا دل امام تک رجوع حاصل کر لے، رضائی حاصل کر لے، اور امام کی نگاہ قدرت آپ تک دے دے، تو کوئی ملاقات سے نہیں روک سکتا۔ اختیار ملتا ہے ملک کو پھر جا کر کہ آ جاؤ میری نگری میں، وہ اختیار لے کے اٹھنا ہے۔ اسے مجلس کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو، نیابت میں بیٹھ کے اختیار مانگو۔ کتنی بڑی ہستی تمہارے درمیان موجود ہے، کم سے کم کربلا تو مانگو کہ ملاقات حسین دے دے مجھے۔ پھر وہی لنگر، وہی روٹی، وہی بچے، وہی گاڑی، وہی شادی، کوئی نہ مانگے دنیا۔ اس اشرے میں نیت یہ کرے، میرے لیے دعا کرتے ہوئے خدا اس بیماری کو ٹال دے اور ملاقات حسین کی دوبارہ ختم ہو جائے۔ اس نے سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری، کون سی ٹوکری؟ مجھے اونچا جھمکا ہے وہاں سے، کون سی ٹوکری؟ سلامت رہے سارے دوبارہ حسین بنے۔ وہ ٹوکری رکھنے کے بعد وہ ہاشمی محلے میں، میں سسپینس سارا ختم کر دوں، جو تھک رہے ہیں پھر آپ آئش بھی دیکھیے گا۔ وہ ٹوکری رکھنے کے بعد ہاشمی محلے میں داخل ہو گیا، سپاہیوں کے جواب دیتا گیا، ہاشمی محلے میں داخل ہوتا گیا، جواب دیتا رہا، ہاشمی محلے میں ایک سے ایک قدم بڑھتا رہا۔ لوگ اسے پوچھ رہے ہیں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، نیا سبزی والا ہے، وہاں نہ جانا، یہاں نہ دیکھنا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا دیکھ میں تیری گلی میں آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں رابطہ کر رہا تھا، دیکھو مولا میں گلی تک آ گیا ہوں، اب ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ ہاں صدار میں مظلوم کربلا، رضا کی گلی بھی آ گئی، اب یہ ہوا نہ کرے ہم ساروں کی روحیں اس گلی میں پہنچے، آنکھیں بند کر کے وہاں چلیں، اللہ آپ سب کو زوال رضا بنائے۔ جب وہ اس گلی میں داخل ہوا، یہ دروازہ تھا میرے مولا کا، وہ چند قدم پیچھے تھا، سپاہی اسے دیکھ رہے تھے، وہ رضا کی قدرت کو دیکھ رہا تھا کہ دروازہ کھلے گا، ملاقات
आइए मैं आप सबको जन्नत के दरवाजे पे लेके चलती हूँ। मैंने सोचा कि पहले मदीना जाए, उसके बाद जन्नत के दरवाजे पे जाएं, ताकि हमें हुज्जत की मुस्बत समझ में आ जाए। समझ में मेरी बात को? अम्मामा कबा पहन के हैरान खड़ा है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अम्मामा कबा पहन के हैरान खड़ा है, आमाल का गठरा लिए परेशान खड़ा है। अम्मामा कबा पहन के हैरान खड़ा है, आमाल का गठरा लिए हैरान खड़ा है। चाहता है कि जन्नत में हो जाए वो दाखिल, जन्नत में नहीं जाता, वहाँ रिज़वान खड़ा है। नौकरों की अहमियत बढ़ जाती है कि वो जन्नत में आने नहीं देते। रज़वान जन्नत कौन है, कौन बताएगा? मुझे थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट भी लेना है ना, मदरसे के बच्चे हैं सारे। रिज़वान जन्नत किसे कहते हैं? रिज़वान जन्नत कपड़े भी लाया था हसनैन की 5 जोड़ के। ऊंची वाली आवाज आए मुझे, अच्छे बच्चों वाली। सलामत रहें। जन्नत में नहीं जाने देता, क्यों? क्योंकि वहाँ रिज़वान खड़ा है। वो आसमान की बातें हैं जहाँ जिब्रील आके खड़ा हो जाएगा कि अली की मोहब्बत और इश्क के बगैर यहाँ नो एंट्री है। अब यहाँ लॉकडाउन है, जिसके दिल में अली का इश्क नहीं है वो जन्नत में गवारा ही नहीं है। आइए ज़मीनी इख्तियार दिखाती हूँ, और फिज़ा अगर दरवाजे के पीछे हो और जिब्रील आके दस्तक दे और कहे कि मैं रसूल से मिलने आ रहा हूँ, तो फिज़ा को ये इख्तियार देती है फातिमा ज़हरा कि वो दरवाजे के पीछे से कहे जिब्रील चला जा, मेरा सैयद सो रहा है। दूसरी बार आने पे कहे जिब्रील चला जा, मेरा आका सो रहा है। तीसरी बार आने पे कहे जिब्रील तुझे समझ में नहीं आ रही, मेरा हबीब खुदा सो रहा है। जिब्रील गर्दन नीचे करके जाना चाहे और खुदा कुरान में कह दे कि फरिश्तों को झुलकने वाली को अल्लाह का सलाम आया। और रुजू सही के देता है, इस्तगासा बुरा के देता है। इमाम तक रसाई लोगों ने कहा बड़ा मुश्किल काम होगा, हम कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, हम थोड़े से दर्जे के पढ़े हुए हैं, हम कौन से मदरसों में जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम मदरसों में जाएं। कैसे हमें पता चले कि इमाम का इस्तगासा कैसे होता है? अब ये मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल मुझे आप सबकी तवज्जो चाहिए। इमाम का इस्तगासा कैसे होगा? इमाम से बात करें। जैसे आप यहाँ आती हैं ना, शोहर ऐसा है, सास वैसी है, खाना वैसा है, ये है वो है, आप सी करते हैं ना बातें, और उस बातों का नतीजा ये होता है कि वो बात आपको चौथी जगह में से मिलती है और 2 पॉइंट्स उसमें इजाफा होता है। यानी अगर आप मरकजी ख्याल देते हैं तो आपको खुलासा मिलता है। आसान कर दिया ना मैंने? यानी आप अगर 2 सतरे देते हैं तो आपको एक मजमून छपा हुआ मिलता है, क्योंकि हर किसी ने अपनी कुदरत के मुताबिक उसमें 2 लेकिन लगाकर एक ऐसे तैयार कर दिया होता है। कहा अपने मौला से माफी
हमारी जो खास शख्सियात हैं उन्होंने इशारे कर दिए नहीं होंगी। जब आपने सोच लिया तो इंशाअल्लाह फिर नहीं होंगी, लेकिन हमने कोशिश करना है कि हम हसद से, कीने से, ज़ना से, ग़ीबत से, चुगलियों से पाक साफ होके इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम में अलविदा कहें जब वो अपने खैमे के बाहर खड़े। ये ना हो कि सारे ऐब हमारे अंदर भरे हो और फिर हम आए सकीना के नारे बुलंद कर रहे हैं। आज़ादार मज़ेदार होता है, बिल्कुल राहत, उसमें बिल्कुल अफराम नहीं होता, मिस्टेक नहीं होती किसी के साथ। इमाम ने बता दो सारी बातें जितनी इस पेड़ में रखी नहीं जाती, मतलब आज ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, सब एवरीथिंग सब कुछ बता दिया। फिर बोला मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बोला मुझे ये बुरा लगा, वो बुरा लगा, ये अच्छा है, वो बुरा, सारी करके सो जाओ। सुबह मददगार नहीं होगी कि तुम्हारे मसले का हल तुम्हारे दरवाजों पे आ जाएगा। कई बार आजमाया है इस तरह से। आखिरी जुमला बताया जाता है इस तरह से हासिल कर मसला कोई बोलता नहीं हो मेरी तरफ ये इस तरह से रुजू से अंदर क्या डेवलप होता है, देने का क्या पावर करते हैं कि हम दे देते हैं इमाम के यहाँ पर। जो लंगर खिला रहे हैं वो भी करना, वो औरतें कैसे 10-10, 20-20 रुपए चोरी चोरी हस्बैंड से छुपा छुपा के 1000 बनाती हैं, फिर अपने पेटों में जाकर शाम से उड़ाती हैं कि बड़ा खुश रखा हुआ है मुझे। होती है ऐसी बहुत सारी मेरे पास आती है मरीज आए, थोड़ा सेविंग करती है, 2-3 हज़ार बना लेती हैं, बातें करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, 2-3 हज़ार बना लेती हैं, फिर अपने जब घर जाती है तो कहती है देखो तुम्हारे भाई ने इतने सारे पैसे दे के गए। ऐसे भी होती है सेविंग करने वाली औरत अज़ादारी में दूध पिला रही है मातमी को, बचा बचा के रखने वाले लोग मार उठा रहे हैं हुसैन के रास्ते पे। बच्चों से इश्क करने वाले ऐसे मौसमों में, चलती गोलियों में, चलते लॉकडाउन में बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों और तो सबके समेत बदली से काम है। ये है इस तकाज़े के बाद देने का अमल ढूंढने पे आ जाता है, फिर कुछ छुपाता नहीं है अपने इश्क से। यानी इश्क भी है हमारे पास और इतना खालिस भी है इश्क उनसे कि हम इसको छुपा भी नहीं रहे। तो जब कुछ छुपाते भी नहीं है और इश्क भी किया हुआ है तो ये छोटी छोटी डंडियां मारना हम छोड़ के नहीं देते। जब पता है कि इनके अलावा ना कहीं से सुनवाई है, ना इनके अलावा कहीं से कुछ मिलेगा, ना कहीं तक और रसाई है, इनसे बड़ा कोई दरवाजा भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, हुजूर ज़हरा की अदालत में रख दिया, बीबी मुझे नहीं समझ आ रहा, इस बंदे को मैंने आपकी अदालत में दिया, आप जो भी फैसला कर लें। ना आपके पास आंसर आए तो आप आके मुझसे सवाल कीजिए। दरवाजे की मार्फत आइए मैं आपको दरवाजे की अहमियत बताऊँ। आप सबको अपने साथी मुकाम अता करें। जनाब ज़हरा के उजड़े दयालों का सदका जिसमें मुस्लिम दुआ के लिए कहा परवरदिगार में अपना साथी मुकाम ऐसा मकान जिसमें मातमियों को हम लंगर करा सकें, ऐसा मकान जिसमें बाबुल हवाई का परचम लहरा सकें, ऐसा मकान जहाँ आज़ादारियाँ हो, हुसैन की माँ को मेहमान अहमियत औरत से ज़्यादा तो घर की कोई नहीं जानता। किराए का मकान भी होता है, उसे सजाती है, साफ करती है, डेकोरेट करती है। वो तो नहीं लोग आप लोग सारे जाग के सुने ना फिर मुझसे सजाती है, घर को बनाती है, डेकोरेट करती है। कोई आए तो ये मेरा है, मेरे रेंट का है, मेरा ये घर की अहमियत है। आइए खातून को है जिसे खातून जन्नत कहते हैं, मालिका वो दोनों जहाँ क्या कायनात आलमीन की है, सैयदतुन निसाइल आलमीन, आलमीन की सैयदा। आज उस बीवी ने बड़ी तवज्जो मुझे चाहिए, अपना दरवाजा छोड़ा है हम सब के लिए। अगर इंसाफ करने का दिन चाहे तो ये जुमला सिर्फ औरत सामने रखे कि अगर मैं आपसे कहूँ मुझसे इश्क है तो आप अपना घर छोड़ के आप नहीं चाहती। कौन सा इश्क? मेरे बच्चे रहते हैं वहाँ, उनका वक्त गुजरा है वहाँ, मेरी यादें हैं, मेरे बच्चों की खुशबू है वहाँ पर, मैं कैसे इतना दरवाजा छोड़ सकती हूँ? लेकिन हाय सैयदा, हाय मदीना और हाय उजड़ा मदीना,
دیا ذرا گھر کو تالا لگ گیا. آج مدینے سے رخصتی پڑھنی ہے. شام کی ملکہ نے جو ادا کیا مجھے مسائل آپ کی سماعت کر دینی ہے. در کی اہمیت دروازے کی اہمیت اور سے بہتر کون جانے. اور میرا سلام ہو بیویوں پر زیارت رحجان میرا مولا سلامی پیش کر رہا ہے جنہوں نے دروازہ بچھوڑا اولادوں کو تیار کیا ہے کہ دین خدا بچ جائے. فہرست تیار ہو گئی ہے. لکھنے والے کا نام ہے ابوالفضل دربار. لکھنے والا ہے بادشاہ حسین. عباس زینب کا نام لکھو. میں نے کہہ دیا آپ سب نے سن لیا. اللہ ہم سب کو بھی یہ کرے اسی کی عطا کرے. اس میں بالکل بھی منت نہیں ہے. جس کا جتنا حسین لگتا ہے اتنا وہ بھی. فہرست تیار ہوئی. قاسم ہے اور محمد ہے ہو ہے. فہرست میں نام جاتے جاتے اب جب ایک نام